وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء درس کا نمبر ہے 1728، آیت نمبر 94 سے 99. آج کا موضوع کیا اصل مجرم ہم مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقیل لهم این ما کنتم تعبدون. اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون. یعنی جن کو خدا کے سوا پوجتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ سامنے کرام، سورہ شعراء لفظی ترجمہ وقیل لہم اینما کنتم تعبدون. ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی کہ دیکھیں، ایک تو ہم نے بات کی تھی عبادت کی. عبادت اطاعت، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ گمراہی ہے. یہ بات بھی آپ نوٹ کر چکے ہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. یعنی دیکھیں، یہ جو آیت نمبر 93 ہے، من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، یعنی دیکھیں باطل میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تو یہاں بھی واضح ہے کہ جو بھی ہمارے معبودان باطل ہیں، مثال کے طور پہ عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لیکن جب اللہ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی. یہ بات نوٹ کر لیں، انتہائی باریکی سے اس کو سوچیں. اور دولت اللہ کے حکم کے مقابلے میں. قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دوسری جگہ ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ اگر آپ کو کوئی دنیا میں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتا. کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو کوئی یعنی اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا. اور اگر کوئی خیر آپ کو دینا چاہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن نہیں سکتا. یہ تو دنیا میں واقعات ہیں، حالات ہیں. ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم یعنی بتوں سے ہماری امیدیں ہیں اور خدا سے کوئی امید نہیں ہے. اس وقت بھی ہماری دیکھیں، ہم نے غیر اللہ پہ تکیہ کیا ہوا ہے، بھروسہ ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ.
دیکھیں اس وقت ہماری پکار، اب بتوں کی دیکھیں شرک کی مختلف اقسام ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ اپنے بتوں کو پکارے، لیکن ہم بھی مٹیریل کو پکار رہے ہیں. مٹیریل اس میں عہدہ ہو سکتا ہے، اس میں مال و دولت، سونا چاندی، اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت یا جو بھی حیثیت دی ہے وہ اس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. یہ بات بڑی تفصیلی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو اشارات دے رہا ہوں کہ ہماری ظاہر سے امیدیں وابستہ ہیں. آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ظاہر سے آپ کی توقعات وابستہ ہیں. یہ دکان ہوگی، یہ کاروبار ہوگا، یہ کارخانہ ہوگا، یہ عہدہ ہوگا تو میرے مزے ہو جائیں گے. اور ہے لوگوں کا اعتماد ہے ظاہر پر، اور ظاہری سے ہم امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ کو یہاں دیکھنا ہوگا کہ کون حقیقی مدد کرنے والا ہے. مصیبت میں آپ کے کام آنے والی ذات کون ہے، آپ کو فائدہ دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے، النافع الضار، نفع دینے والی اور نقصان دینے والی. تو بہرحال دیکھیں یہ سوچ سمجھ کے آپ فیصلے کریں. میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا رخ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے. اور وہ بالکل واضح ہے. آج کے مسلمان کی منزل ظاہر ہے، دنیا ہے، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ نے اپنی کہانی پر فل سٹاپ لگا دیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے اپنی رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. بہرحال تو ساری طاقت جو ہے، یہ ایک آیت ہے قرآن میں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. قیامت کے دن جب یہ ہم جو ظالم ہیں مسلمان سب کے سب، یہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ساری قوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا شدید عذاب دینا ہے. یہ جہنمیوں کا سارا مضمون تذکرہ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں نا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جو بہک گئے ہیں. کون بہک گئے؟ ہم بہک گئے ہیں. دیکھیں میں اصرار تو کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اور اس میں میری یعنی غرض جو ہے وہ ایک خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، تاکہ ہم اپنے حال پر رحم کریں. اصل میں تو اگر حقیقت آپ دیکھیں تو ہم نے اپنے اوپر بہت بڑے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے. یعنی جو حالات اس وقت ہمارے ہیں، بہت بڑے ظلم کا فیصلہ کر لیا ہے ہم نے اپنے اوپر. ایک تو ہم بہک گئے ہیں، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور قرآن کی وہ آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ابھی پھر سناتا ہوں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی منزل دنیا ہے. ان لوگوں نے، یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، آج کے مسلمانوں کو. میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ایسا یعنی عام طور پہ ہمیں مسجد کے پلیٹ فارم سے نہیں بیان کیا جاتا. آپ دیکھ لیں عموماً عام طور پہ درس ہوتے ہیں، وہ آپ کو سنے ہوں گے آپ نے، اور اس میں یہ نصیحت کی بات نہیں ہے. ایک بس نپاتلا اور ایک مخصوص طرز ہے درس قرآن کا، گا کے اکثر یعنی گانے کے انداز میں بیان ہوتا ہے قرآن، اور ممبر سے بھی
یعنی بہتر خطیب وہ جو یعنی نظم کے اعتبار سے اپنا مضمون عطا کرے. میں اس کی آپ کو وضاحت نہیں کر سکتا، آپ نے سنا ہوگا. اور یہ ہے بھئی، یہ نظم کہاں سے آ گئی؟ یہ تم ایک سر میں بات کر رہے ہو، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہو یا اپنا نثر کا مضمون نظم میں پڑھ رہے ہو. بہرحال اس سے میرا کوئی وہ نہیں ہے واسطہ، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مضمون جو ہے یہ ہمارے لیے ہے. ہم بہکے ہوئے ہیں. اور من دون اللہ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، یعنی باطل میں کوئی طاقت نہیں ہے. اصل میں ہم باطل کے پیروکار ہیں. دنیا اور ما فیہا، اس میں ہم طاقت دیکھتے ہیں، پیسے میں طاقت دیکھتے ہیں، اقتدار میں طاقت دیکھتے ہیں. تبھی تو یہ عہدوں کے پیچھے ہم بھوکے کتوں کی طرح رہتے ہیں. ابھی ہمارے وہ انتخابات ہونے والے ہیں، اس کے بلدیاتی انتخابات. یہ نومبر کا مہینہ ہے، آج 12 تاریخ ہے. کل ہی میں نے فیس بک پہ ایک جرنلسٹ تھا، اس نے گورنمنٹ کی ایک لسٹ میئر مردان کے لیے تقریباً میں نے پوری تعداد تو یاد نہیں ہے، لیکن 36 امیدوار میئر مردان کے لیے سامنے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کاغذات داخل کیے ہیں. اب اس میں کون سی مطلب کسی کے پیٹ میں قوم کا درد ہے؟ 36 لوگ، میئر مردان ایک سیٹ ہے، اس کے لیے 36 لوگ جو ہیں انہوں نے کاغذات جمع کرا دیے. تو میں یعنی دیکھیں میں اس میں، لیکن ہم سب طالب دنیا ہے. میئر مردان مطلب اس میں طاقت بھی ہے. ہمارا میئر جو ہے، اب میئر تو وہ نہیں فیصلہ کرتا ہے، اور یعنی ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بس ذاتی فوائد کے لیے چکر ہوتا ہے سارا، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے جو بھی ہوں، وہ ذاتی فائدے کے لیے یہ عہدے اور اس کی طلب رکھتے ہیں. بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ کو اچھی طرح مضمون معلوم ہے. تو اچھا، اب یہ ہے جو آیت نمبر 94 ہے، جو آج کا سبق ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر یعنی دوزخ میں ان کو اوپر تلے دھکیل دیا جائے گا. کُبْكِبُوا کا مطلب یہ ہے کہ اوندھے ہو کر یہ سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ایک دوسرے کے اوپر تلے یہ دھکیل دیے جائیں گے. اجمعون، کون؟ غاوون. یہ غاوون کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. بہک گئے ہم. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجمعون، اور جو ان کو یعنی جنود ابلیس ہے، ابلیس کا لشکر جو ہے یہ بھی اس میں جائے گا. قال وہم فیہا یختصمون، اب یہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. بہکے ہوئے لوگ اور ان اپنے معبودوں سے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا. یہ کیا ہو گیا؟ دنیا میں ہماری سوچ کیا تھی؟ اس وقت آج ہم کس بلا میں مبتلا ہو گئے؟ ہم تو جہنم میں پھینک دیے گئے. اور اذ نسویکم ان کننا لفی ضلال مبین. دیکھیں اس میں میں یہاں پر تھوڑا ٹھہر جاتا ہوں تاکہ اس مضمون کو آپ اپنے لیے سمجھیں. ضلال مبین، ضلال کھلی گمراہی. اب کھلی گمراہی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی بجائے یا آخرت کے فائدے کو فراموش کر کے دنیا کے فائدے کے لیے جئیں. یہ تو کھلی گمراہی ہے، کیونکہ دنیا میں تو آپ نے کتنا رہنا ہے اور آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ تو اس سے زیادہ بڑی گمراہی کیا ہے؟ اور آج ہم سب اس میں مبتلا ہیں، کھلی گمراہی. دیکھیں ہماری منزل تو اس میں تو مجھے کوئی دلیل کی یا دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کے مسلمان کی منزل ظاہر ہے. ہم سب خود ظاہر کے دیوانے ہیں، اپنی آل اولاد اس کو بھی ظاہر
کا پرستار بنانا چاہتے ہیں. 1 کروڑ اسکول کلاس 10 کے بچوں کو جمع کریں کہ بڑے ہو کر تم کیا بنو گے، سب دنیا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑے ہو کر اللہ کو راضی کروں گا تاکہ میں دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. 1 کروڑ بچوں میں ایک بچہ بھی یہ نہیں کہے گا. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو. سارے کہیں گے میں یہ بنوں گا وہ بنوں گا. دنیا، بس دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے. آپ خود دیکھیں، آپ اپنے ذہن کو ٹٹولیں، اپنے ارادوں کو، دنیا میں رہنے کے ارادوں کو ٹٹولیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں یہ احساس نہیں کرتے کہ اس وقت ہم کھلی گمراہی میں ہیں. دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا کے دنیا کو ترجیح دے دی ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کی ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا کا مفاد ہے. بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. اگر آپ کی منزل دنیا بن گئی اور ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری منزل تو اللہ ہے، میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھ لیں گھر میں جو ہے نا خاتون خانہ اور اس کا میاں، یہ تو بس ظاہر کے دیوانے ہیں. آپ دیکھ لیں ایک دوسرے سے یہ لڑتے ہیں دنیا کے باتوں پر. بیوی کہتی ہے تم نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ منگوایا، تم نے یہ نہیں کیا، تم ایسا نہیں کر رہے، تم میرے لیے گھر نہیں بنا رہے، تم والدین سے الگ نہیں ہو رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. بے شمار باتیں، جتنی بھی باتیں مختلف. دیکھیں، ہر عورت کے پھر اپنے ذہنی مسائل ہوتے ہیں اور وہ انہی مسائل میں پھر جاگتی ہے اور سوتی ہے. سونا جاگنا اور اس کے میاں کا دنیا کے خیالات میں ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. سب سے بڑا نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جنہوں نے ساری زندگی دنیا کے خیال میں گزار دی. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ اب خاتون خانہ کہتی ہے بھئی میری 5 وقت کی نمازیں کہاں گئیں، میرے گرمیوں میں روزے رکھے وہ کہاں گیا، اور میں نے جو زکاتیں دی وہ کہاں گئی. یہ پھر آپ کہیں گے یہ حج میں نے کیے ہیں، یہ عمرے کیے ہیں، یہ خیراتیں کی ہیں، یہ غریبوں کی مدد کی ہے، یتیموں کی مدد کی ہے، یہ میں نے بہنوں کی مدد کی ہے، بھائیوں کی مدد کی ہے، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. یہ سب ضائع ہونے والا ہے. ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں. دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت باطل ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اور یہ تو میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیت آخرت نہیں دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے آپ جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے بس. تو وہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ان کننا لفی تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین. یہ کون کہے گا؟ یہ آج کے مسلمان کہیں گے. ہم نے دیکھیں آخرت کو بھلا کے دنیا کے لیے زندگی گزارنا ہے، اس میں تو کچھ مجھے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے دیا. کیا مطلب رب العالمین؟ دیکھیں، اللہ کو بحیثیت خالق اور رازق اور خالق السماوات والارض، یہ تو کافر بھی اس بات کے قائل ہیں. رب العالمین کے برابر کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں. یہ بڑا، ہم تو دیکھیں تدبر قرآن میں تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ قرآن میں ہم سوچیں. نسویکم، برابری، رب العالمین کے ساتھ تمہیں شریک کر دیا اے باطل معبودو. اب باطل معبود میں نے آپ کو کہا
کہ اس میں پھر اقسام ہو سکتی ہیں. تو جو بھی ہے باطل، ہم تو باطل کے پرستار ہیں، اللہ کی پرستش نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ نسویکم، تھوڑا سا اس کو آپ غور کریں. نسویکم برب العالمین، کہ جب تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، ہم تو گمراہی میں مبتلا تھے. اب رب جو مقصود ہے، اصل مقصود تو رب ہے، ہم نے دنیا کو مقصود بنا لیا ہے، رب کے ساتھ برابری آ گئی. معبود اللہ ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. ہم نے خواہشات نفسانی کے سامنے سر جھکا دیا ہے. پھر اس کی تفصیلات ہیں، ہو سکتا ہے اب کسی دوست نے آپ کو گمراہ کر دیا، کسی گمراہ پیر نے آپ کو گمراہ کر دیا، کسی اور نے، جو بھی ہے، کیونکہ وہ اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں. بنیادی غلطی آپ کو یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے غیر اللہ کو معبود بنانے کی بجائے آپ بہک گئے، بھٹک گئے، اور آپ نے کسی اور چیز کو مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، مطلوب بنا لیا. اور یہ دیکھیں، میں نہایت آہستگی سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصود اس وقت مسلمان کا اللہ نہیں ہے، محبوب واحد اللہ نہیں ہے، مطلوب اللہ نہیں ہے، بلکہ دنیا ہے. مقصود دنیا، محبوب دنیا، معبود دنیا. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ. اچھا، اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تو رب العالمین کی برابری کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کریں. اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا آپ نے حکم مانا تو یہ شرک ہے. شرک برابری کو کہتے ہیں. معبود ایک ہے، وہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہمارا معبود نفسانی خواہشات ہیں، خواہشات نفس ہیں. ہم مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. نسویکم، یہ ذرا نوٹ کر لیں. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو مجرم لوگوں نے گمراہ کیا. تو مجرم لوگ کون ہیں؟ یہ طاغوت جن کی ہم بات مانتے ہیں. یعنی ایک اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا غالباً، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. ظالم اس دن اپنی انگلیاں چبائے گا افسوس کے مارے، کاش میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا، رسول کی پیروی کی ہوتی، رسول کی دعوت کو قبول کر لیا ہوتا، اللہ کو منزل بنا لیا ہوتا، اللہ کے راستے پر چلتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نہیں، وہ پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا. اب وہاں پر آپ اقرار کریں گے کہ بھئی ہاں یہ میرا ساتھی تو گمراہ ہے، لیکن یا تو ہم بڑے شوق سے جو گمراہی کی طرف ہم دیکھیں، ہم گمراہ ہیں اور گمراہی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں. بہت سے دین میں گمراہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں. میں دیکھتا ہوں مثال کے طور پہ قادیانی ہیں جن کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آخری نبی کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے. ایک اور پیغمبر کو گھر ڈالا ہے کہ بھئی یہ پیغمبر ہے. اب ان کے لاکھوں مرید ہیں، لاکھوں قادیانی ہو چکے ہیں مسلمان، یعنی لاکھوں مسلمان گمراہ ہو چکے ہیں. وہ تو خیر اس کی وجوہات میں آپ کو بیان کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن آج کے وقت میں لاکھوں قادیانی موجود ہیں جو کہ مجرم ہیں. اب ان کی گمراہی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، یا اور لوگ
میں ابھی نام نہیں لیتا، آپ فیس بک پہ بہت سے لوگوں کے بیانات آتے ہیں، فتنہ پرور ایک غلام احمد پرویز تھا جس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہ دی، حدیث کو اہمیت نہیں دیتا غلام پرویز۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو مجرم ہے، اپنی تشریحات کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ قرآن کی اپنی تشریحات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پھر آیات قرآنی پیش کرتے ہیں، حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور یہ مطلب آپ دیکھ لیں فرقہ واریت ہماری جو ہے، سب ایک دوسرے کو کافر، مشرک، زندیق قرار دیتے ہیں، اور سب کے پاس ثبوت کے طور پہ قرآن کی آیات ہیں اور حدیث ہیں، سب کی بغل میں قرآن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جرم ہے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا یہ جرم ہے سامنے کرام، اور یہ تو خیر یعنی دین کے نام پر جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی میں نے آپ کو بات کی، اور میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو خود گمراہ ہو چکے ہیں، بہک گئے ہیں اور بھٹک گئے ہیں، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں، دنیا کے پرستار ہیں، اور دنیاوی فوائد کو ہم نے اختیار کر کے آخرت کے مفادات کو بیچ دیا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یقینی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوزخ جنت یہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ یہ اس وقت ہمارا وہ ہے، کیونکہ ہماری ساری کوشش تو یعنی دنیا کے لیے ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مجرم دراصل ہم یعنی آج کا مسلمان دین اسلام کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ بنیادی طور پہ تو دیکھیں آپ خود فیصلہ کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں مجرم ہوں، دیکھیں فیصلہ تو آپ کا ہے، پھر آپ اوروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ فیصلہ تو دیکھیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا فیصلہ تو آپ نے کیا ہوا ہے۔ آج اگر میں نے یا کسی نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، آخرت کے فائدے پر، تو اصل جرم تو آپ نے کیا ہے۔ پھر باقی تو تفصیلات ہیں، اس کا دوش پھر آپ کسی اور کو دیں، جیسے کہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو قرآن سے آیتیں دی پیش کی کہ وہاں پر آپ اپنے جو پہلے آپ سے جائیں گے آپ ان کو دوش دیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں اصل گمراہی کا یعنی اپنے آپ کو اللہ کا مجرم بنانے کا فیصلہ دراصل ہم خود کرتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی اور نہیں کرتا۔ دیکھیں باقی تو ترغیبات ہیں، نفس ہمیں ایک خواہش پیش کرتا ہے، اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے، اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں اور اس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ اس وقت کا مسلمان نفسانی خواہشات کا پجاری ہے، خواہشات نفسانی اس کا حقیقی معبود ہے، اس کی منزل دنیا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہوگا؟ فما لنا من شافعین، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے۔ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ تمہیں خدا رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور ہم کو ان گناہ گاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔